ایک ایسا بچہ جس کے ایک اشارے پر لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھی، وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، یہاں تک اس نے کہنا شروع کر دیا میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ لیکن پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اس کی چیخیں پورے محل میں گونج اٹھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے تو اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سبق ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع سلطنت تھی، اونچے محل، سونے کے دروازے اور ہزاروں سپاہیوں کی فوج۔ لیکن اس سلطنت کا سب سے خطرناک حصہ اس کا بادشاہ تھا۔ وہ ظالم تھا، بے رحم تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ جب انسان خود کو طاقتور سمجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو آگے ہونے والا ہے وہ آپ کو دل کو ہلا دے گا۔ بادشاہ کا روز کا معمول تھا، وہ دربار لگاتا اور لوگوں کو مسائل سنتا، لیکن انصاف کرنے کی بجائے وہ اکثر ظلم کرتا۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے آتا تو اس کا مذاق اڑاتا، اگر کوئی سچ بولتا تو اسے سزا دیتا۔ ظلم کی انتہا، ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کے دربار میں آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کو آپ کے سپاہیوں نے بلا وجہ مار دیا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا آج بادشاہ انصاف کرے گا، لیکن بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، اگر تمہارا بیٹا کمزور تھا تو مرنا ہی تھا۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مظلوم کی آنکھ کبھی خالی نہیں جاتی۔ کیا آپ جانتے اس عورت نے کیا بد دعا دی؟ عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو اس ظلم کو اس کے ظلم کی سزا دے۔ یہ الفاظ سادہ تھے لیکن بہت طاقتور تھے۔ نیک شخص کا کردار۔ اسی شہر میں ایک نیک آدمی بھی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو صبر اور سچ کی تلقین کرتا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈرو، ظلم چھوڑ دو۔ کیا کوئی شخص ایک ظالم بادشاہ کو نصیحت کر سکتا ہے؟ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑی غلطی تھی۔ بادشاہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم مجھے سکھاؤ گے؟ میں اس دنیا کے سب سے بڑا ہوں۔ اور فوراً حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو۔ قید کا منظر، نیک شخص کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا، لیکن وہ پریشان نہیں ہوا۔ وہ مسلسل کہتا رہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ظلم کے اندھیرے میں ایمان کی روشنی کب تک جل سکتی ہے؟ یہ تو صرف آغاز تھا، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ، ایک مظلوم کی بد دعا اور ایک قید میں بند نیک شخص۔ اب فیصلہ ہونے والا تھا، زمین پر نہیں آسمان پر۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل میں خاموشی تھی۔ بادشاہ اپنے نرم بستر پر سو رہا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ایک اندھیرے جنگل میں اکیلا ہے۔ اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اور دور سے ایک آواز آ رہی ہے، ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ کیا یہ صرف ایک خواب تھا یا اللہ کی طرف سے پہلا اشارہ؟ بادشاہ نے فوراً اپنے مشیروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ خطرے کی علامت ہے، آپ کو اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ لیکن بادشاہ نے غصے میں کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن شہر میں عجیب حالات ہونے لگے، لوگوں میں بے چینی پڑ گئی۔ سپاہیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ وہی لوگ جو کل تک ڈرتے تھے اب سچ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اب بس بہت ظلم ہو چکا۔ یہی ہوتا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے۔ محل کے دروازے توڑ گئے، فوج کمزور پڑ گئی، بادشاہ گھبرا گیا۔ نیک شخص کی رہائی۔ اسی دوران قید میں بند نیک شخص کو آزاد کر دیا گیا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا، آپ ہی ہمیں راستہ دکھائے،
کیا وہ بدلہ لے گا؟ یہ صبر کا راستہ اختیار کرے گا۔ نیک شخص نے کہا میں بدلہ نہیں لیتا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ بچہ محل سے بھگا لیکن کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ وہی لوگ جو اس سے ڈراتے تھے اب اس سے نفرت کرتے تھے۔ آخرکار وہ اکیلا رہ گیا، نہ دولت، نہ فوج، نہ عزت۔ یہ ہے ظلم کا انجام، چاہے دیر ہو لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، مظلوم کی بد دعا سے بچیے، ظلم چھوڑ دے، اللہ سے ڈرے، کیونکہ بچہ ہو یا عام انسان، اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔